الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، حضرت سلیم بن جحمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور مبارک صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مقدم مبارک پر ایک چادر سی ڈالی ہوئی ہے، اور پھر یہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر چادر کی جھالر لٹکی ہوئی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول اوصینی، مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے مجھے دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، علیک باتقاء اللہ، تقوی اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو۔ دوسری چیز میں نے کہا، اللہ کے رسول دوسری چیز ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اگر اسے یوں کہا جائے کہ تمام باتوں کا، تمام نصیحتوں کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اور ارشاد فرما دی۔ پہلی نصیحت کیا چیز؟ فرمایا کہ علیک باتقاء اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر دو۔ اور دوسری چیز فرمایا، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو۔ یہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ دو نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ میرے عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر جوامع الکلم جملے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ صفت تھی، اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کم کیا کرتے تھے، اور بات کا جو مقصد ہوتا تھا، بات کا جو معنی ہوتا تھا، وہ بہت طویل ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت ارشاد فرمائی کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ میرے عزیزوں، یہ تمام نصیحتوں کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اپنی احادیث مبارکہ میں تقوی کے اہتمام کی کس قدر تاکید فرمائی۔ جا بجا احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مِنَ التَّقْوَى، کہ تقوی سب سے بہترین توشہ ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیوں کا راز اور کامیابیوں کا جو ایک خاص قسم کا راز بتایا، وہ نہ مال، نہ صحت، نہ عزت، نہ خاندان۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور سب سے عزت والا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام والا کون شخص ہے؟ فرمائے کہ اتقاکم، جس کے دل میں جتنا تقوی ہوگا، جس کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، وہ اتنا اللہ کے ہاں مقام والا ہے۔ ہمارے ہاں بہت مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جو خاندان کے لحاظ سے کمزور، مال کے لحاظ سے کمزور، نسل کے لحاظ سے کمزور، شکل و صورت کے لحاظ سے کمزور، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس قدر بلند مقام عطا فرمایا، اور کس بنیاد پر؟ اللہ نے وہ وجہ بھی ارشاد فرما دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم اگر اللہ کے ہاں مقام بنانا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں عزتیں چاہتے ہو، تقوی اختیار کر لو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نسل در نسل غلام، شکل سے بھی کوئی خاص خوبصورت نہیں، نسل کے لحاظ سے بھی خاص اعلیٰ نسل والے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سی ایسی چیز تھی کہ انہیں اتنا بڑا مقام ملا؟ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص، چل دنیا میں رہے ہیں، دنیا میں چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کی آہٹ آسمانوں میں سنوا رہے ہیں۔ کیوں؟ بنیادی جو چیز ہے وہ تقوی ہے، کہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں ایسے راسخ ہو چکا تھا، اللہ کا ڈر ان کی زندگیوں میں ایسا آ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ڈر ان کے دلوں میں بٹھا دیا، اور اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سید الامام بنا، سارے لوگوں کے لیے مثال قائم کر دی۔ تو میرے عزیزوں، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے تقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت اور نصیحت فرمائی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا موقع بموقع جو نصیحتیں فرمائی، یہ نصیحت اس میں ضرور شامل حال ہوتی تھی کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یقیناً جب کسی شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یقیناً وہ سارے کے سارے اعمال درست اور صحیح اور جگہ پہ کرے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور جب خدا نخواستہ انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے، جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ رہے، تو فرمائے کہ پھر وہ سارے گناہوں کو کر گزرے، اسے گناہ کرتے ہوئے عار نہیں محسوس ہوگی، اسے گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم نہیں آئے گی۔
کیوں؟ اس کے دل میں خالق حقیقی کا ڈر نہیں۔ جس زندگی کے جس شعبے میں بھی وہ ہوگا، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اس کی زندگی کامیاب اور آسان بن جائے گی۔ اگر وہ ایک تاجر کی حیثیت سے ہے، جب وہ اپنی زندگی کو دیکھے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر جب ہوگا، تو وہ فوراً اپنی تجارت کو درست اور صحیح اور سنت کے مطابق کرے گا۔ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہیں آفس میں وہ کام کرتا ہے، اپنے وقت کی امانت کی وہ انتہائی پاسداری کرے گا، کیوں کہ وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے۔ غرض جس شعبے میں بھی وہ ہوگا، اپنی زندگی کو اگر وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ گزارے گا، اس کی زندگی کامیاب بن جائے۔ میاں بیوی اس ازدواجی زندگی میں اگر ایک دوسرے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یقیناً ان کی زندگیوں میں رحمتیں آئیں گی۔ کیوں کہ اگر شوہر یہ کہے کہ مجھ پر بیوی کے فلاں فلاں حقوق ہیں اور مجھے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، اگر میں ان حقوق کو ادا نہ کروں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یقیناً وہ اپنی ازدواجی زندگی کے حقوق پورے کرے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے گھر میں رحمتیں بھی آئیں گی۔ اگر یہی جذبہ اس مقدس ماں بہن بیٹی کے دل میں ہوگا کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس کی اطاعت اللہ نے میرے لیے ضروری قرار دی ہے، کیوں کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اگر اس جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی قدردانی ہوگی، فرمائے کہ ان کے گھروں میں رحمتیں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی۔ بنیادی چیز کیا بنی؟ اللہ کا ڈر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم بن جحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت ارشاد فرمائی، جو نصیحت ارشاد فرمائی، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اکثر کہا جاتا ہے تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے بچنے کو، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچانا، عربی زبان میں اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور تقویٰ کو تقویٰ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور تقویٰ نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، نہ کہ نیکی کرنے کا۔ تقویٰ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بچا کر چلنا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، اسے کہا جاتا ہے تقویٰ۔ اور جہاں تک تعلق ہے نیکی کرنے کا، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے بر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں تعاون کیا کرو اور گناہوں سے بچا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد بتائی ہے وہ ہے تقویٰ، کہ جب جہاں بھی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور میرے عزیزوں، یہ ایسا جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام نصیحتوں کا نچوڑ، تمام تقریروں کا نچوڑ اور تمام باتوں کا خلاصہ، ایک خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے دل میں تقویٰ پیدا کر لو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو۔ ساری باتوں کا نچوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اور کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے اللہ کے رسول نصیحت فرما دیجئے، مختصر اور پر اثر وصیت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نصیحتوں میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، علیک باتقاء اللہ، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ جب جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، ضرور بضرور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا اور نیکیوں کی طرف بھی رغبت کرے گا۔
تقوی ہی انسان کو اللہ کے ساتھ ملا سکتی ہے۔ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف انسان کو توفیق ہونے والی جو چیز ہے، فرمایا وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر، یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تقوی پیدا کرے۔ جب اس کے دل میں تقوی ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، پھر چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، اسے لوگ دیکھ رہے ہوں یا اسے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، وہ اپنے اللہ سے تعلق میں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہمیں تھوڑا سا دودھ پلا دو یا ایک بکری ہمارے لیے ذبح کر دو۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا، تھا تو چرواہا لیکن اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس قدر کارگر ثابت ہو چکی تھی، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ وقت کا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا، کہا کہ میرے آقا کی اجازت نہیں ہے، نہ میں آپ کو دودھ دے سکتا ہوں، نہ میں آپ کے لیے بکری ذبح کر سکتا ہوں۔ کہا کہ آپ کا آقا تو نہیں دیکھ رہا، آپ کا آقا کہیں اور ہے، اس سے کہنا کہ وہ کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ کہا آقا کو تو میں یوں کہہ دوں گا، لیکن جو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو میرے عزیزوں، جب انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو جائے، ہر وقت اس کے دل میں جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، پھر اسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پھر اسے کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، اسے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو حضرت سلیم بن جحیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہروں پر اپنے قدم مبارک پر ایک رومال ڈالے ہوئے تھے، اور اس رومال کے جو جھالر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول مجھے مختصر اور پر اثر نصیحت ارشاد فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت مجھے یہ ارشاد فرمائی، علیک باتقاء اللہ، کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی تمام طاعات کی اور تمام نیکیوں کی جو جڑ ہے، فرمایا وہ تقوی ہے۔ میرے عزیزوں، بہت بنیادی چیز ہے کہ انسان اپنے دل میں تقوی اختیار کرے، اور اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ سے مانگا جائے، اے اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، اور اللہ سے تقوی مانگا جائے، اللہ سے طلب کیا جائے، یہ اللہ سے مانگنے والی چیز ہے۔ اور میرے عزیزوں، جسے تقوی مل گیا، جسے دل میں حقیقی اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا، سمجھیں وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَخَيْرُ الْهَدِيِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمام نعمتوں میں جو بہترین نعمت ہے وہ اللہ کا ڈر جب دل میں آ جائے۔ عرض کر چکا ہوں کہ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، معاملات میں، معاشرت میں، گھر کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی معاشرے میں، اس کے دل میں جب یہ جذبہ رہے گا، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ تو دوسری جو نصیحت حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری نصیحت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑ دینا۔ عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے دونوں دروازوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پہلی چیز تقوی اختیار کرو۔ جب انسان کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اب اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرے۔
اب جب سب سے پہلے شیطان انسان کو گناہوں سے بچنے نہیں دیتا، جب انسان کچھ بچا کر جب گناہوں سے بچتا ہے پھر اسے نیکیوں کی طرف شیطان نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دوسری یہ نصیحت ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کبھی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی یہ سمجھ کر مت چھوڑنا کہ چھوٹی نیکی ہے یار چھوڑ دوں گا۔ اور ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا کہ کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، کیونکہ یہ چھوٹا گناہ دیگر گناہوں کو پکڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ کبھی کسی چھوٹی نیکی کو مت چھوڑنا، کیونکہ کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوڑنے سے دیگر نیکیوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پہ یہ دستک دیتا ہے جب بھی وہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ایک مچھر کی حیثیت سے اس کے دل پر ہر وقت اپنا سونڈ رکھتا ہے۔ جب اس کے دل میں نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں وساوس ڈال کر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اسے نیکی سے روک دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی مثالیں دے کر ارشاد فرمایا کہ تم ان نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑ دینا کہیں۔ فرمایا کہ راستے پر چلتے ہوئے اگر ایک تکلیف دہ چیز نظر آ گئی، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مسلمانوں کو آنے جانے میں راستے میں تکلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ شیطان دل میں یہ جذبہ ڈالے گا، ارے کون سے اتنے گناہ کیے ہیں، اس چھوٹی نیکی سے کیا ہو جائے گا، کون سے اس چھوٹی نیکی سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ فرمایا یہ شیطان کے جذبے ہوتے ہیں، اور انسان کو یہ چاہیے کہ اس چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہ ہونے دے، فوراً اپنی اس چھوٹی نیکی کو کر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم سے کوئی ایک گلاس پانی بھی مانگ لے، فرمایا کہ تم اگر اسے ایک گلاس پانی بھی پلاؤ، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بھی میں چھوٹی نیکی بتاؤں کہ کسی مسلمان سے جب ملو تو اس کے ساتھ مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کہا اس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا، لیکن کہا یہ بھی ایک نیکی ہے، اسے بھی چھوٹا مت سمجھنا۔ میرے عزیزوں، ایک مشہور حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، ایک نیکی ایسی اسے ضرورت پڑے گی، ایک نیکی کی اسے ایسی اشد ضرورت پڑے گی کہ ایک نیکی اس کے اور جنت کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے، ایک نیکی کے فاصلے پہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مارا پھرتا رہے گا اپنے والدین کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہے گا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کون کسی کو اپنی نیکی دے گا؟ تو پھر فرمایا کہ انسان افسوس کرے گا، کاش کہ میں ایک لمحہ بھی اپنی نیکی کیے بغیر ضائع نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتیوں کا جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اسی دوران ایک دم ایسے نور پھیل جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ کیا ہوا، ایک دم اتنا خوبصورت نور واضح ہو گیا۔ لوگ سمجھیں گے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرائی جا رہی ہے، یا کون سا ایسا موقع ہے کہ اس قدر روشنی نورانیت کی ظاہر ہو گئی۔ نیچے جنت والے جب پوچھیں گے یہ کیا ایسا عمل ہو گیا کہ اس قدر خوبصورت نورانیت واضح ہو گئی، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو آپ سے بلند ایک منزل جو بلند جنت والے ہیں، میاں بیوی آپس میں ہنس رہے ہیں،
ان کے دانتوں کی نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نورانیت کے ساتھ واضح کر دی. تو وہ سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا، جنت میں بھی اعلیٰ مقام، اور ان کی مسکراہٹ سے اتنی نورانیت نکل رہی ہے، کون سا ایسا عمل کرتے تھے؟ ان سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہا ہے، ایک سبحان اللہ آپ سے زیادہ کہا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ افسوس کریں گے کاش کہ ہم بھی اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، ایک سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں کوشش کریں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، یار یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے کیا ہوگا، نہ. فرمایا کہ نیکی نیکی کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچ کے لاتا ہے. اور یہی مثال گناہ کی ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی. فرمایا کہ جب انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ فوراً توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو دھو دیتے ہیں، اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور فوراً اس کے دل میں نیکی کا جذبہ اٹھتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ فرمائے جب وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ندامت نہیں کرتا، وہ دھبا اسی طرح رہتا ہے اور وہ فوراً دوسرے گناہ کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے. اور پھر فرمائے کہ وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، حتیٰ کہ فرمائے وہ دل سیاہ لوتھڑا بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر شقی القلب ہو جاتا ہے. پھر وہ دل تالے لگ جاتے ہیں اس دل پر، اس دل پر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی. تو یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے، یہ دائیں ہاتھ کا فرشتہ اسے کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر جا کے اس کے گناہ کو لکھا جاتا ہے. پھر بھی جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال سے یہ ساری چیزیں ہٹا دیتا ہے. اس کی ایک عجیب مثال ارشاد فرمائے کہ جب چھوٹی سی نیکی ہے، ایک اللہ والے کے بارے میں فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ارشاد فرمایا ہے، کہا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا، ہم زمانے کے لوگ سب یہ جانتے تھے کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت تو فرما ہی دی ہوگی. فرمایا کہ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا، کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ بڑی حدیثیں ہم نے پڑھی، بڑی تفسیریں ہم نے پڑھی اور لکھی اور پڑھائی، شاید ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ان تفاسیر اور ان احادیث کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے. فرمایا جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ اکبر، جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے مجھے کہا اے فلاں بن فلاں، ہم نے تمہاری مغفرت صرف ایک وجہ سے کی ہے. میں نے کہا اللہ کون سی وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ تم فلاں حدیث کو لکھ رہے تھے. پہلے زمانے میں وہ لکڑی سے لکھا جاتا تھا، تو فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ اس قلم کو جب سیاہی میں ڈبویا، جب آپ نے اس سے اوپر اٹھایا، اس قلم کے نوک پر ایک مکھی آئی اور اس مکھی نے تھوڑا سا جو سیاہ پیاسی تھی، تھوڑا سا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس قلم کو یوں پکڑا اور آپ نے دل میں یہ جذبہ کیا کہ یہ پیاسی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا پی لے، جب یہ چلی جائے پھر میں اسے اپنے حدیث سے کچھ لکھوں گا. اللہ نے فرمایا کہ اس چھوٹی سی نیکی پر ہم نے آپ کی مغفرت کر دی، اتنی چھوٹی سی. تو میرے عزیزوں یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال کی زیادتی کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ کتنے زیادہ اعمال ہیں، اس کی کتنی تہجدیں ہیں. فرمایا نہیں، اللہ کے ہاں عمل کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. جتنا آپ کے عمل میں وزن ہوگا وہ عمل اتنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا. ایک اور چھوٹا سا واقعہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ واقعہ ارشاد فرمایا، کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، انتہائی پرلے درجے کا فاسق اور گناہ گار. ایک مرتبہ وہ راستے پہ جا رہا تھا، اسے شدید پیاس لگی. جب اس نے آس پاس دیکھا ایک کنواں اسے نظر آیا، وہ اس کنویں میں اترا اور نہایا دھویا اور خوب اس نے پانی پیا. اور جب وہ کنویں سے باہر آیا اس نے دیکھا کہ ایک
کتا پیاسا، انتہائی پیاس کی شدت میں وہاں پر موجود ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ نہ کوئی ڈول ہے، نہ کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس کے ذریعے وہ پانی نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے موزے اتارے اور دوبارہ وہ اس کنویں میں داخل ہوا اور اس نے اپنے موزوں میں پانی بھرا اور آ کے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ کسی اللہ والے نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے عزیزوں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ارشاد فرمائی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کو بھی مت چھوڑنا، اس لحاظ سے کہ یہ تو چھوٹی نیکی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کی اصلاح جب ہوتی ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہوتی ہے۔ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تھوڑا ہو، روزانہ ہو۔ یہ عمل اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، تھوڑا تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو، چھوٹی نیکی ہو۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں لیکن روزانہ کریں۔ کسی بھی نیکی کو ہم یہ سمجھ کے نہ چھوڑیں کہ اتنے گناہ کیے، اب ایک چھوٹی نیکی سے ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے ہاں قبولیت کا کوئی بھی وقت نہیں۔ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کون سی ایسی قبولیت کی گھڑی ہو کہ ہماری وہ چھوٹی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں، بعد میں آنے والے جو حضرات ایک مزے نشین فرما لیں۔ حضرت جابر بن سلیم جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک پر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، اور اس چادر کے جو جھالر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر موجود تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مختصر نصیحت ارشاد فرما دیجئے، مختصر بھی ہو اور پر اثر بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے مجھے 2 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، علیک باتقاء اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو، تقوی اختیار کر لو۔ عرض کر چکا ہوں میرے عزیزوں، تمام تقریروں کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ارشاد فرمائی کہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اور دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا۔ جہاں جب بھی جس وقت بھی کوئی بھی چھوٹی بڑی نیکی آ جائے اسے کر گزرو۔ میرے عزیزوں، یہ ہم نے یہ بنایا ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی نیکی کے وزن کو دیکھا جاتا ہے۔ چھوٹی نیکی ہو پر وزن اس میں اتنا ہو، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔